میرے پیچھے تو ہے حیران یہ خلقت کا ہجوم، میرے پیچھے تو ہے حیران یہ خلقت کا ہجوم۔ اب خدا جانے عزت ہے کہ رسوائی ہے، اتنا بات میرا گوشہ تنہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو آدھی سلطنت دینے کو کہا، لیکن ساتھ میں کچھ شرائط بھی عائد کی۔ وزیر نے لالچ میں آ کر شرائط جاننے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے شرائط 3 سوالوں کی صورت میں بتائی۔ نمبر 1، دنیا کے سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ نمبر 3، دنیا کی سب سے میٹھی چیز کیا ہے؟ بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ وہ ان 3 سوالوں کے جواب 1 ہفتے کے اندر اندر بتائے، بصورت دیگر سزائے موت سنائی جائے گی۔ وزیر نے سب سے پہلے دنیا کی بڑی سچائی جاننے کے لیے ملک کے تمام دانشوروں کو جمع کیا، ان سے سوالات کی جواب مانگے۔ انہوں نے اپنی اپنی نیکیاں گنوائی، لیکن کسی کی نیکی بڑی اور کسی کی چھوٹی نکلی، سب سے بڑی سچائی کا پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد وزیر نے دنیا کے سب سے بڑا دھوکہ جاننے کے لیے تمام دانشوروں کو اپنے بتایا کہ بھئی سب سے بڑا فریب کے بارے میں بات کرو۔ تو فریب کو تذکرہ کرتے سب سوچنے لگے کہ کس نے کس کو سب سے بڑا دھوکہ دیا ہے، لیکن وزیر اس سے بھی مطمئن نہیں ہوا۔ سزائے موت کے خوف سے بیس بدل کر وہاں سے فرار ہو گیا وزیر۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ اس دوران اس کو ایک کسان نظر آیا جو زمین کود رہا تھا۔ کسان نے وزیر کو پہچان لیا۔ وزیر نے اس کو اپنی مشکل بتائی، جسے سن کر کسان نے اس کے سوالوں کے جواب کچھ یوں دیے: دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے، دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ زندگی ہے۔ تیسرے سوال کا جواب بتانے سے پہلے کسان نے کہا کہ میں اگر تمہارے سارے سوالوں کے جواب بتا دوں تو مجھے کیا ملے گا؟ سلطنت تو تمہاری ہاتھ میں آئے گی، جو بادشاہی ہے تمہاری ہاتھ میں آئے گی۔ یہ سن کر وزیر نے اسے 20 گھوڑوں کی پیشکش کی، اور اس نے کہا کہ استقبال کا نگران بنانے کی پیشکش کی کہ آپ کو سردار بناؤں گا استقبال کا، استقبال جو ہوتے ہیں جہاں پہ گھوڑے وغیرہ باندھتے ہیں۔ کسان نے یہ سن کر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر نے سوچا کہ یہ تو عادی سلطنت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ وزیر جانے لگا تو کسان بولا کہ اگر بھاگ جاؤ گے تو ساری زندگی بھاگتے رہو گے، اور بادشاہ کے بندے تمہارا پیچھا کرتے رہیں گے، اگر پلٹو گے تو جان سے مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر وزیر رک گیا اور کسان کو عادی سلطنت کی پیشکش کی، لیکن کسان نے اسے لینے سے بھی انکار کر دیا کہ مجھے نہیں چاہیے، مجھے سلطنت نہیں چاہیے۔ اتنے میں ایک کتا آیا، پیالے میں رکھے ہوئے دودھ میں سے آدھا پی کر چلا گیا۔ کسان نے وزیر سے کہا مجھے سلطنت نہیں چاہیے، بس تم اس بچے ہوئے دودھ کو پی لو تو میں تمہارے تیسرے سوال کا جواب بتا دوں گا۔ یہ سن کر وزیر تلملا گیا، مگر اپنی موت اور جاسوسوں کی ڈر سے اس نے دودھ پی لیا۔ وزیر نے دودھ پی کر کسان کی طرف دیکھا، اپنے سوال کا جواب مانگا تو کسان نے کہا دنیا کی سب سے میٹھی چیز انسان کی غرض ہے، غرض، جس کے لیے وہ ذلیل ترین کام بھی کر جاتا ہے، ذلیل ترین کام بھی اپنے فائدے دیکھ کر، اپنا غرض دیکھ کر اکھڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے کہ لالچ جو ہے نا، لالچ، طمع، یہ انسان کی سب سے حقیر کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ جو آج کے عمل کی طرف آتے ہیں، آج کا جو عمل ہے وہ ہے کہ آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دولت سے نوازے، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے کاروبار میں ترقی ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین آپ کے 7 نسلوں کو خوب سے خوب دے، اور اتنا زیادہ دے کہ ان سے سنبھالنا مشکل ہوگا، اگر یقیناً آپ اس عمل کو کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے 7 نسلوں کو عطا کرے گا، اور اتنا آپ لوگوں کے پاس دولت ہوگی، اتنی دولت ہوگی کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی کہ ہم اب اس دولت کا کریں تو کیا کریں۔ بہت سارے لوگوں کے پاس بہت سارے پیسے آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم اس پیسے کا کریں کیا، تو اتنا اللہ تعالیٰ دے گا، اور اتنا اللہ تعالیٰ نوازے گا، اور اتنا اللہ رب العالمین مہربان ہوگا آپ پر اگر آپ اس عمل کو کرو گے۔ اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے کہ آپ کے 7 نسلیں بیٹھ کر کھا لیں گے۔ اتنا زبردست وظیفہ ہے، بشرطے کہ آپ صدقے دل سے اس عمل کو کرو، بشرطے کہ آپ نیت ہی کرو کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ آپ کے دل اخلاص والی ہو، آپ اس وظیفے کو پابندی سے کرو گے۔ دیکھو ایک چیز کو استقامت کے ساتھ کرو گے نا، کہتے ہیں نا استقامت ایک ایسی چیز ہے اگر وہ آپ کے اندر آ جائے تو آپ اکیلا ایک پہاڑ کو بھی توڑ دو گے۔ ایک پہاڑ ہوتا ہے نا بڑا سا، جس کو توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر استقامت آپ کے اندر ہو تو اس پہاڑ کو بھی آپ توڑ ڈالو گے، ختم کر دو گے۔ تو استقامت شرط ہے، اور عمل میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ہی زبردست اور نایاب عمل ہے۔ ایک دعا ہے، اس دعا کو آپ انشاءاللہ پڑھو گے، اللہ دولت بھی عطا فرمائیں گے، عزت بھی عطا فرمائیں گے، مال میں برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العالمین مشکلات بھی حل فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین آپ کے 7 نسلوں کو آباد کریں گے۔ اور دعا کیا ہے؟ یہ دعا آپ کو روزانہ 100 بار پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ۔
کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے، اس کو آپ سیکھ بھی سکتے ہو، بار بار ویڈیو کے اس الفاظ کو سیکھیں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس وظیفے کو پابندی کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک رزق بھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو دولت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانی بھی حل فرمائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جو آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، 7 نسلیں آپ کی آباد رہیں گے، اللہ تعالیٰ بے پناہ دولت دیں گے آپ کو، آپ حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس کو کہاں خرچ کروں۔ وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو 100 بار روزانہ پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ۔ ساری کھانا اگر آپ چھوڑ سکتے تو چھوڑ دو، اس وظیفے کو نہ چھوڑو، ورنہ یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ وظیفہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ٹھیک ہے، یہاں تک ہو گیا 100 مرتبہ یاد کریں۔ آگے ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ اس وظیفے کو 100 بار پڑھیں اور رزق جو ہے اللہ رب العالمین رزق خود ذلیل ہو کے آپ کے گھر میں آئے گا، خود آئے گا، آپ کی 7 نسلیں آباد رہیں گے، آپ کی 7 نسلیں عیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کی سب کو اجازت ہے، عوام الناس کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اس وظیفے کی پابندی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔